بسم الله. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے میرے شیخ اور ہم سب کے بزرگ جامعہ شفیہ کے شیخ الحدیث اور محترم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہم کی ایمان افروز باتیں آپ نے سنی. اللہ رب العزت ایک ایک بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے ایمانیات کے سلسلے میں جو ابتدائی باتیں ہونی تھیں وہ حضرت نے آج فرما دی، اور ہمیں آج اپنے سبق میں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہوتی. اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھنا، پھر مرنے کے بعد جی اٹھنا اس پر یقین رکھنا، یہ تمام باتیں ایمان لانے کے لیے ضروری ہے. انہیں عقائد اسلام بھی کہتے ہیں. عقائد اصل میں جمع ہے عقیدے کی. عقیدے کا مطلب ہوتا ہے عقیدت، گرہ لگائی ہوئی چیز. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عقد، گرہ لگانا، معاملہ کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو عقیدہ لفظی مطلب ہے اس کا گرہ لگانا، لیکن اسلامی طور پر اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جن باتوں پر پختہ یقین رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو وہ عقائد کل 5 ہیں جن کا ہم نے گزشتہ سبق میں مطالعہ کیا. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا. اور انسان کا جو ایمان کامل ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز ایمان لانے کے بعد وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں اور سنن نبی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادات میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ عبادات میں سے ہے. جب اللہ پر ایمان رکھا تو ایسی صورت میں اب اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور جو علامات ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات میں بتائیں، ان علامات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آج کے سبق میں ہم اس ایک علامت کو ذہن نشین کرتے ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے اندر نہ. معلوم ہوا کہ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب انسان اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا. لیکن ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ کیا کریں، ہمیں ماں باپ سے، اپنی ماں سے تو بڑی محبت ہے، باپ سے بڑی محبت ہے. مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں تو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، تو کیا یہ ایمان میں کمی کی نشانی تو نہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہوتی ہے فطری محبت اور ایک ہوتی ہے اختیاری محبت. جو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے یہ ایک فطری محبت ہوتی ہے. یہ جتنی بھی زیادہ ہو جائے
ये ईमान की कमजोरी की निशानी नहीं है, ये फितरी मोहब्बत है। और औलाद से, जो बच्चों से मोहब्बत होती है, बीवी से मोहब्बत होती है, जिसका हुक्म भी दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो ये फितरी मोहब्बतें हैं, ये ईमान की कमजोरी की निशानी नहीं है। ईमान कामिल तब होता है जब इंसान इख्तियारी तौर पर सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि ये औलाद की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, तो ये ईमान में कमजोरी की निशानी तो नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं है। आपके पास एक इख्तियार है, उस इख्तियारी मोहब्बत में सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीजिए। हाँ, ईमान की कमजोरी कब नजर आएगी आप खुद भी जज कर सकते हैं, आप खुद भी फैसला कर सकते हैं। कहाँ औलाद की और माँ बाप की मोहब्बत और दूसरी मोहब्बतें अगर सामने आ जाए तो ईमान की कमजोरी आप कैसे मालूम कर सकेंगे? बहुत आसान तरीका, माँ बाप की मोहब्बत में या औलाद की मोहब्बत में या किसी और शख्स की मोहब्बत में इंसान अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर बैठे तो ये ईमान की कमजोरी है। या ये इंसान माँ बाप की मोहब्बत में या औलाद की मोहब्बत में या किसी भी इंसान या चीज की मोहब्बत में ये इंसान अल्लाह और उसके हुक्म को पसे पुष्ट डाल दे, छोड़ दे, न करे, तो ऐसी सूरत के अंदर ये इंसान के ईमान की कमजोरी होती है। इंसान फौरन मालूम कर सकता है। इसलिए आज ईमानियात के हवाले से आम तरीन बात यह सामने आई कि एक तो हमें दीन की तमाम बातों पर तस्दीक करनी चाहिए, किसी का इनकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि हमें अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए। और तीसरी बात ये मालूम हुई कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। इसके बाद हम इबादत का शोबा शुरू करते हैं। दूसरा शोबा इबादत का। इबादत में कल हमने ये बात समझी थी कि कुछ इबादत, 5 इबादत फर्ज हैं जिन्हें अरकान इस्लाम कहा गया। कलिमा तय्यबा का इकरार, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन्हें अरकान इस्लाम कहते हैं। ये फर्ज इबादत हैं। और हमें ये मालूम हुआ कि इन 5 में से एक इबादत ऐसी है जो हमें रोजाना करनी है, और वो है नमाज। इसलिए हम सबसे पहले नमाज के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। नमाज के लिए सबसे बुनियादी जो शर्त है वो है तहारत, पाकीज़गी हासिल करना। और सही मुस्लिम में हजरत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहारत और पाकीज़गी जुज़्व ईमान है। मालूम हुआ कि पाकी हासिल करना ये ईमान का हिस्सा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो एक है फितरी पाकीज़गी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10 चीजें सिखाई हैं। सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीजें हैं जो उमूर फितरत में से हैं, जिसे आपको मालूम होगा कि ये इंसान ये सफाई का कितना ख्याल रखे। एक है शरई हुक्म, इस्लामी हुक्म, दीनी हुक्म, एक है फितरी बातें हैं। कम से कम ये इंसान इनमें से कोई ना छोड़े। तो सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि 10 चीजें ऐसी हैं जो उमूर फितरत में से हैं। नंबर 1, मूंछों को बारीक कटवाना। नंबर 2, दाढ़ी को बढ़ाना। नंबर 3, मिसवाक करना। नंबर 4, नाक में पानी डालकर सफाई करना। नंबर 5,
नाखून काटना, हाथ पांव के नाखून काटना। नंबर 6, उंगलियों के जोड़ों में जिनमें अक्सर मैल कुचैल रह जाता है उसको एहतिमाम से धो लेना। अब देखिए आजकल दौर जदीद में मसाइल की वजह से कहा जाता है कि जो उंगलियों के दरमियान में भी खूब अच्छी तरह सफाई रखें। नंबर 7, बगलों के बाल साफ करना। नंबर 8, नाक के नीचे के बालों को साफ करना। नंबर 9, पानी से इस्तिंजा करना। इसी हदीस में जो रावी हैं हजरत जकरिया, वो फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत मुसाब ने भी यही 9 चीजें जिक्र की हैं और ये फरमाया कि 10वीं चीज मैं भूल गया हूं और मेरा गुमान ये है कि वो 10वीं चीज है कुल्ली करना। तो आपने गौर किया कि आज के हमारे इस दर्स में इबादत से मुताल्लिक तहारत, एक तो ये कि तहारत ईमान का हिस्सा है और दूसरा ये कि 10 चीजें ऐसी हैं जो फितरत में से हैं जिनका ताल्लुक इंसान की जिस्मानी सफाई से है और ये 10 की 10 चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान को इख्तियार करना ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इबादत ही के ज़िम्न में फिर आइंदा हम इस शोबे से मुताल्लिक मजीद बातें कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा शोबा मुआमलात के बारे में है। मुआमलात मैंने अर्ज किया था कि इसमें हर इंसान के दूसरे इंसान पर कुछ हुकूक होते हैं और कुछ फराइज होते हैं। बहुत दफा आपने बात को समझा होगा कि दूसरे की तरफ जब निस्बत करें तो वही चीज हक बन जाती है और हम अपनी तरफ उसी चीज की निस्बत करें तो वो फर्ज बन जाती है। जैसे मैं छोटी सी आसान सी मिसाल अर्ज करूंगा, माँ बाप का अदब करना, माँ बाप का कहना मानना, ये माँ बाप का हक है और औलाद के लिए यही फर्ज है। देखिए मैं इस मिसाल को अब उलटने लगा हूं। तरबियत करना ये माँ बाप का फर्ज है और औलाद का हक है। तो हुकूक और फराइज एक दूसरे के अदा किए जाए तो इस तरह इंसान मुआमलात में दुरुस्त होता चला जाता है। ये मुआमलात का पूरा फलसफा सामने आ गया, खुलासा सामने आ गया, हकीकत सामने आ गई। उसमें कल के दर्स में ये बात चली थी कि इंसान को सबसे पहले अपने नफ्स के हुकूक अदा करने चाहिए, अपने आप के हक। जो इंसान अपने आप के हुकूक अदा कर सकेगा तो ऐसी सूरत में वो इंसान दूसरे इंसानों के हुकूक भी अदा कर सकेगा। इसलिए कि अपना हक अदा कर, अपने नफ्स का हक अदा करना ये इस इंसान के जिम्मे फर्ज है, जिसका जिक्र गुज़िश्ता दर्स में हुआ। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन इंसानों के हुकूक बयान किए उनमें सबसे अहम हक वालिदैन का हक है। हमें वालिदैन के साथ अपने मुआमलात को कैसे दुरुस्त रखना चाहिए, अहादीस की रोशनी में और कुरान मजीद की आयत की रोशनी में हमें इसे समझना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। आज हम घरों के माहौल में अल्लाह ताला का एक निजाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। आज हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, आगे चलकर शादी होगी, बच्चे होंगे,
پھر وہ ان بچوں کے سامنے بھی ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوں گے، تو یہ خود بخود تربیت ہوگی آگے چل کر، کہ جس کی وجہ سے وہ اس شخص کے اولاد جو ہے اس شخص کی، وہ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھا سلوک کرے گی۔ پھر بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، جب نماز کا وقت ہو جائے اول وقت فوراً نماز پڑھنا، سنت کے مطابق ان اوقات میں نماز پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد کوئی اور بات بتائیے جو بہترین عمل ہو۔ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کیا کہ اور کون سا عمل ہے اس کے بعد، تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی بات ہوگی، اور آج کے درس میں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز وہ آئندہ درس میں ہم اس پر بات کر سکیں گے۔ چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں آداب کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ہماری معاشرت آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کہ ہم گھر میں داخل ہوئے تو پہلا مرحلہ جس کا ذکر ہوا وہ ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کے چند اور آداب بھی سکھائے۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کے ہاں جائیں تو 3 بار اجازت طلب کریں، اگر اجازت مل جائے تو اچھا ہے ورنہ لوٹ جائے، واپس آ جائیں۔ چنانچہ آج کل دروازہ کھٹکھٹانا یہ بھی ایک اجازت ہے۔ اب دروازوں کے اوپر بیل گھنٹی لگا لیتے ہیں تو وہ بھی یہی سمجھ لیجیے بس لمبی لمبی گھنٹیاں نہ بجائی جائیں، بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ ایک بار گھنٹی بجا دیں، پھر اس کے بعد دوسری بار، تیسری بار، 3 بار کھٹکھٹا لیں۔ تو جب 3 دفعہ اجازت مانگی نہیں ملی یہ انسان واپس آ جائے۔ ایک تو یہ ادب سکھایا، اور اسی طرح آج کل ہم کسی کے ہاں ایک تو جانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی سے موبائل پر فون پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان 3 مرتبہ گھنٹی بجا دے، 3 بیلیں دے دے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ نہ اٹھائے تو ایسی صورت میں اپنا فون بند کر دیجیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے آج کل بھی کہ لوگ بس ایک دفعہ ملاتے ہیں، پھر وہ بیلیں ہوتی رہیں، بس اوقات 3 4 مرتبہ ملائیں گے۔ اگر بہت ضروری بات ہو، کوئی ایمرجنسی کی بات ہے، کوئی بہت اہم بات ہے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے آپ بار بار کر لیجئے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اس طرح بیل کرے تو ایسی صورت میں لمبی بیلیں کرتے جانا کہ جس سے اس بیچارے کی موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے چند بیلوں کے بعد، یا چند لوگ ایسا کریں گے تو اس سے عموماً لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا ایک یہ طریقہ بتایا کہ جب انسان کسی کے گھر میں اجازت چاہے تو سلام کر لے، اور اگر کوئی پوچھے کون ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ میں ہوں، انا، میں ہوں سے تو بات پتہ نہیں چلے گی کون ہے، تو اپنا نام بتانا چاہیے۔ یہ بھی ادب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں۔ اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے دائیں بائیں جھانکنا نہیں چاہیے گھر میں، بلکہ دروازے ہی میں کھٹکھٹانا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان گھر میں جھانک لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ گویا کہ یہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو گیا، تو یہ شخص گناہگار ہے جو گھر میں جھانکتا ہے داخل ہونے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے، اس لیے جھانکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہیں گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب گھر میں رات کے وقت بھی تشریف لاتے تھے تو اس طرح سلام فرماتے تھے کہ سونے والوں کی نیند نہ خراب ہو اور جاگتا ہوا شخص اسے سن لے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا۔ تو گھر میں جب داخل ہوں تو سلام انسان کر لے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ خود کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب فرماتے، اگر جواب نہ ملتا تو واپس آ جاتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی عادت مبارکہ تھی، کبھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت نہیں طلب کرتے تھے، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے اور پھر اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے تاکہ اجازت سے قبل مکان کے اندر نظر نہ پہنچے۔ اس لیے جب ہم کسی کے گھر جائیں تو دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں، اس طرح نہیں کہ وہ دروازہ کھول کے جو ہے وہ تلاشی کرتا رہے کہ بندہ کدھر ہے، کوئی ہے نہیں گیٹ پہ، اس طرح نہیں، اس طرح کھڑے ہو جائے کہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اندر بے پردگی نہ ہونے پائے، بس اس انداز سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ معاشرت سے متعلق چند امور تھے آج کے سبق میں، آج کے درس میں۔ اور اب 5ویں چیز اخلاقیات، 5واں شعبہ دین کا ہمارے دین اسلام کا وہ اخلاقیات۔ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی پختہ عادتیں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق کون سے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ برے اخلاق کون سے ہوتے ہیں، ان کی تعریف ہمارے سامنے آئی۔ اور آج کے درس میں اچھے اخلاق ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہمیں باتیں سمجھائیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اے اللہ اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو چیزیں دی ہیں ان سب میں بہترین چیز وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے اچھے اخلاق رکھتا ہوگا تو ایسی صورت میں وہ انسان قیامت کے دن اس طرح ہوگا کہ اس کے اعمال میں سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن، جس دن کسی سائے رحمت کے علاوہ، اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ نمبر 1،
عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والا حاکم جو سربراہ مملکت ہے وہ عدل و انصاف سے کام لینے والا ہو، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ نمبر 2، وہ جوان شخص جس کی نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، یعنی جو بچپن سے عبادت گزار تھا اور جوانی میں بھی عبادت گزار رہا اور جوانی کی غفلتوں میں نہیں ہوا رہا۔ تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کی اگر تربیت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے رہیں، ان کو سکھاتے رہیں یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور جوانی میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، گناہوں سے بچ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاری ہے، ماں باپ اگر ہیں، اور وہ جو جوان بچے اور بچیاں ہیں وہ بھی رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، وہ مرد جس کا یہ حال ہو کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہو جب تک کہ پھر مسجد میں نہ آ جائے، یعنی ایک نماز پڑھ کے چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں گئے اور گھر گئے، کاروبار میں لگے، لیکن توجہ اسی طرف ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو میں نے پھر جانا ہے عصر کی نماز کے لیے انشاءاللہ، تو ایسی صورت میں یہ بھی رحمت الہی کے انشاءاللہ سائے میں ہوگا۔ چوتھا شخص فرمایا کہ وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس سے محبت رکھی ہو، آپس میں جڑے رہے اور آپس میں الگ ہوتے رہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 5واں بندہ فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تنہائی میں تو اس کے آنسو بہ پڑے، یہ بندہ بھی وہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں عرش کے سائے میں ہوگا۔ 6، وہ مرد جسے کسی حرام کام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے صرف یوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور وہ حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اسی صورت میں وہ بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا اور اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ان 7 افراد میں جو بات مشترک ہے وہ ہے اچھے اخلاق، اچھی عادتیں۔ تو یہ 7 کی 7 افراد میں آپ نے 7 عادتیں دیکھی۔ عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والا، اگر ہم گھر کے اندر ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمرانی دی ہے تو وہاں ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ نمبر 2، جوانی کی حالت میں، جوانی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد میں دل لگتا ہو۔ نمبر 4، اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں۔ نمبر 5، اللہ کی یاد میں تنہائی میں آنسو بہاتا ہو۔ نمبر 6، وہ مرد جو کہ صرف اللہ کے خوف سے حرام کام سے بچ جائے۔ اور نمبر 7، کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو دائیں ہاتھ کو سے صدقہ کر رہا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا صدقہ کرے، یعنی چھپ کر، بالکل نام و نمود اور ریا بھی نہ ہو اس کے اندر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔